ہاں جی، یہاں پہ ہم نے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی کام ساکن ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے وقف کی صورت میں، یہ جو الف ہے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے زبر. زبر لگانے کی وجہ سے وہ الف کیا بن جائے گا، حمزہ بن جائے گا. اب یعنی الف کے اوپر زبر زیر پیش آنے کی وجہ سے الف کو حمزہ جب بناتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، کیونکہ لام کے اوپر شد آ گئی ہے. کیا پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے. ہاں، دوسری بات، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کاف کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے. یہ الف جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا، پھر اس کو ہم پڑھنے میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ویز راک الذی. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر کیسے پڑھتے ہیں، ویز راک الذی، ویز راک الذی. ہاں جی، اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، تو آج جو ہماری سورت شروع ہونے والی ہے اس کا نام ہے سورۃ الانشراح. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس کو بھی آپ نے بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے، سمجھنا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پھیلانا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے شروع میں سب سے پہلے آ گیا الف. ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آ گیا ہے لام. اس کی اپنی زبر ہے، اس کی اپنی زبر لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس حمزہ کو الف لام کے ساتھ بالکل نہیں ملانا، اس لیے ہم نے بالکل اس کو علیحدہ پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، اب جب ہم لام پڑھنے لگے تھے آگے دیکھا تو آگے میم کے اوپر جزم آ گئی ہے، میم ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے. پھر ایک اور بات ہم نے یہاں پڑھی تھی کہ میم ساکن کے بعد با ہو تو گناہ ہوتا ہے، ورنہ گناہ نہیں ہوتا. یہاں میم ساکن کے بعد نون آ گیا ہے، اس لیے اب ہم نے میم ساکن پہ گناہ نہیں کرنا. تو کیسے پڑھیں گے، لام میم زبر لام عالم. ٹھیک ہے، آگے جب ہم نے نون پڑھا ہے، نون پڑھنے لگے ہیں، نون کے اوپر ہے زبر، تو نون کے بعد جو شین آ رہا ہے تو شین کیا ہے، ساکن ہے، شین کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، نون کو شین کے ساتھ ملانا ہے بغیر ہلاتے ہوئے، بالکل یہاں نہیں ہلانا، نش کر کے نہیں ہلانا، بلکہ ایسے پڑھیں گے، نون شین زبر نش. رو کو پڑھتے وقت اب ہم نے آگے دیکھا آگے ہا بھی ساکن ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے رو کو ہا کے ساتھ ملانا ہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ رو زبر والی ہے. ٹھیک ہے، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو اس رو کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، روح زبر روح نش روح. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے ہے لام. لام کے اوپر زبر ہے، یہ والا لام ہے، آگے یہ جو ہے یہ کاف ہے، اس کی اپنی زبر آ گئی، اس کی اپنی زبر آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں نہیں ملیں گے. لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا. ٹھیک ہے، آگے جب دیکھا کہ صاد کے اوپر زبر ہے لیکن دال ساکن ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، صاد کو دال کے ساتھ ملانا ہے. دوسری بات یہاں یہ دیکھنی ہے کہ دال تو حروف کلکلہ میں سے ہے. حروف کلکلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، یعنی ہلانے کا مطلب کیا ہے، حروف کلکلہ کو اس جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا. ٹھیک ہے، صاد
زبر صاد، ٹھیک ہے. صاد اس طرح ہرگز نہیں پڑھنا، ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ صاد. آگے رو زبر والی ہے، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو، اس رو کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، رو پر ہوگی کیسے؟ رو زبر رو، صاد رو، کاف زبر کا، صاد رو کا. اب آگے دیکھیں، آگے ہے وقف. وقف کی صورت میں متحرک حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں. یہاں پہ جو کاف ہے وہ متحرک ہے. متحرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبر یا زیر یا پیش آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ زبر زیر پیش کو ہی حرکت کہتے ہیں. حرکت ہونے کی وجہ سے وہ جس حرف کے اوپر آئے گی وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا. اب کاف متحرک ہے، اس کا وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف صاد راک، صاد راک، ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے، آگے ہے واؤ کے اوپر بھی زبر ہے، واؤ کے اوپر اپنی زبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. واؤ زبر وا، واؤ زبر وا، وا وا، ٹھیک ہے. غود کو پڑھتے وقت آگے دیکھا، اگر عین ساکن تھا، اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ غود کو عین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. غود عین زبر زو، وا وا زو. آگے دیکھیں کہ نون کے ساتھ الف لگ گیا، ٹھیک ہے. الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. اس لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ نون الف زبر نا، واو زو نا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں عین کے اوپر تو زبر ہے لیکن آگے نون ساکن آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم نے نون ساکن کو کا مطلب ہے کہ عین کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات یہاں پہ آئی ہے کہ نون ساکن کے بعد آگے ضرور دیکھنا ہے غنہ کرنے سے پہلے کہ آگے کون سا حرف آیا ہے. آگے ہم نے جب دیکھا آگے کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا. کیسے پڑھیں گے؟ عین نون زبر عو، کاف زبر کا، عو کا، ٹھیک ہے. آگے واؤ کے نیچے زیر ہے، جب آگے دیکھا تو زا ساکن تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اب واؤ کو زا کے ساتھ ملانا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ واؤ زا زیر ویز. رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کرتے ہیں. رو زبر رو، ویز رو، کاف زبر کا، ویز رو کا. وقف کی صورت میں کاف متحرک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. تو کیسے کا پڑھیں گے؟ آگے وقف ویز راک، ویز راک، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. آگے دیکھیں، اب یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے. اگر تو ہم یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں جیسے اب ہم نے کر دیا ہے، اس کے شروع میں الف کے شروع میں الف کے اوپر اب ہم نے زبر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. الذی بنائیں گے. اگر ہم نے وقف یہاں نہیں کرنا تو پھر ہم نے کاف کو لام کے ساتھ ملا کے وزروک الذی بنا دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. دال نرمی والا حرف ہے، آگے یا ساکن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے دال کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یا کے اوپر تو مد بھی آ گئی ہے، تو آگے حمزہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. رال یا مد زیر ری، الذی. ہاں جی. آگے الف کے اوپر پھر زبر زیر پیش آ گئی تو الف کو ہم نے کیا کیا؟ حمزہ بنا دیا، ٹھیک ہے. حمزہ کو اب ہم نے نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم آ گئی ہے. پھر جب نون ساکن پہ اب ہم غنہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم نے آگے دیکھنا ہے. آگے کون سا حرف آیا ہے؟ قوف آ گیا ہے. اب قوف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ
کرنا ہے اخفا کا کرنا ہے. کیسے؟ حمزہ نون زبر او، ٹھیک ہے. قاف زبر قا او قا، غاد زبر غا او قا غا. آگے غا بھی نرمی والا حرف ہے، اس کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ ہا ساکن ہے. غا ہا زبر غا، را زبر را، غا را. کاف زبر کا، غا را کا. آگے وقف غا را، ٹھیک ہے. متحرک کاف تھا، اب وقف کی صورت میں ساکن ہو گیا غا را، ٹھیک ہو گیا. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق پیچھے سے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانشراح مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي